بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں باب صلاۃ الاستسقاء۔ استسقاء کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا، نماز استسقاء جس کو بولا جاتا ہے۔ یہ چونکہ کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں کئی مہینوں سے، تو صلاۃ کی جتنی شکلیں ہیں اور اس کے اندر جتنی اقسام ہیں ان سب کو اکٹھا کیا ہے صاحب مشکات المصابیح نے۔ کل ہم نے سجدہ شکر کا بیان کیا تھا۔ بعض احباب کی جانب سے پوچھا گیا کہ سجدہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو طریقہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا ہے وہی سجدہ شکر ادا کرنے کا ہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور وہ تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ وہ 3 دفعہ پڑھی جائیں اور سجدے سے سر اٹھا لیا جائے، تو اس کو سجدہ شکر کہتے ہیں۔ ہمارے علماء زیادہ تر سجدہ شکر کی بجائے پوری 2 رکعت نماز جو نفل برائے شکر کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خالی ایک سجدے کی بجائے انسان کو پوری 2 رکعت نماز نفل پڑھنی چاہیے شکرانے کی نیت کے ساتھ، وہ زیادہ پسندیدہ ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی ایک سجدہ کرنا چاہیں تو وہ بھی جائز اور روا ہے، اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ ایک ہمارے ہاں آج کل مختلف گیموں میں مختلف بعض کسی کو کوئی کامیابی ملی تو فوری طور پر یہ نہیں دیکھتا میرا منہ قبلے کی طرف ہے یا نہیں، سجدے میں گر جانا یہ کوئی سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ قبلے رخ کی طرف ہوتا ہے، سجدے کے لیے باوضو ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو سجدہ پراپر سجدہ جس کو عبادت کہتے ہیں وہ تب جا کے بنتا ہے۔ باقی جو گراؤنڈز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فٹافٹ نیچے گر جاتے ہیں تو یہ ان کی اپنے دل کا شاید اظہار تشکر ہو، مگر جس کو ہم شرعاً سجدہ کہتے ہیں وہ اس کے لیے تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ قبلہ رخ کی نیت کر لیتے ہیں تو ان کا بھی سجدہ قبول ہے۔ اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ادھر قبلہ ہے، وہ ذہن میں سوچ کے ادھر رخ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کر لیتے ہیں، اگر وہ باوضو بھی ہوتے ہیں تو یقیناً وہ سجدہ شکر بھی قبول ہوتا ہے۔ جہاں تک صلاۃ استسقاء کا تعلق ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باہر عیدگاہ میں استسقاء کے لیے تشریف لائے، یعنی بارش کو طلب کرنے کے لیے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آپ نماز عیدگاہ میں تشریف لائے، یعنی بڑا اجتماع تھا لوگوں کا، اس لیے آپ مسجد نبوی میں نہیں، باہر جو جگہ عیدگاہ کے لیے بنائی ہوئی تھی وہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھی، دونوں رکعتوں میں آپ نے بلند آواز سے قرات کی اور قبلہ رو ہو کر دعا کی، اور اپنے دونوں ہاتھ مبارک خوب بلند کیے، یعنی جب آپ دعا فرما رہے تھے تو ہاتھوں کو آپ اس طرح اوپر اٹھا کے دعا کر رہے تھے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم ایسے دعا کرتے ہیں عام حالات میں، مگر آپ ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے اوپر، یہ دعا میں زیادہ والہانہ پن ہے، زیادہ جذبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ آہوزاری کے لیے آپ ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے اوپر۔ اور قبلہ رو حالت میں آپ نے چادر مبارک کو پھیر دیا۔ یہ بھی میں نے کئی حدیثیں پڑھی ہیں استسقاء کے حوالے سے، آپ اپنی چادر کو پھیر دیتے تھے، یعنی چادر اگر کندھے پہ یوں ڈالی ہوئی ہے تو اس کو الٹا کر کے دائیں سائڈ بائیں لے آنا اور بائیں سائڈ ادھر لے آنا، یہ حالت کو تبدیل کرتے تھے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات دعا میں ایسے کی بجائے آپ ایسے بھی کر لیتے تھے، یہ بھی حالت کو بدلتے تھے، یعنی پشت ہاتھ کی اوپر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تبدیلی کی وجہ علماء نے بیان کی، یہ علماء کی اپنی توجیہ ہے جو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کے بادل رحمت جو بادل کی شکل میں ہے، اس کا رخ جو ہے اپنی جانب موڑنے کے لیے، حالت میں تبدیلی کے لیے کہ اب بادل نہیں برس رہا ہے، یہ بادل اپنا رخ اہل زمین کی طرف کر دے اور بادل سے پانی برسے، حالت کی تبدیلی کے لیے آپ عملی طور پر اپنی چادر کو بھی تبدیل کر لیا کرتے تھے، اس کی سائڈ بدل لیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کا بھی رخ بدل دے اور ہمارے اوپر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ یہ وجہ علماء کرام نے بیان کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی بھی دعا میں اپنے دست مبارک نہ اٹھائے، یہاں مراد یہ اتنے نہ اٹھائے جتنے نماز استسقاء میں، یعنی بارش کی دعا میں جتنا آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، آگے ایک حدیث پاک میں آ رہا ہے اتنے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آتی تھی، اس طرح ہاتھ کو بلند کر لیتے تھے کہ ہم سرکار کے بغل کی سفیدی بھی ہماری آنکھوں میں آ جایا کرتے تھے۔ تو اور کسی نماز میں آپ اتنے ہاتھ اونچے نہیں اٹھاتے تھے جس قدر آپ نماز استسقاء میں اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت انس سے مروی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے بارش کی دعا مانگی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، وہ جو میں نے پیچھے ذکر کیا اس کا ذکر صحیح مسلم شریف کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول اللہ بارش کے لیے آپ نماز استسقاء پڑھتے اور بارش جب آ جاتی، بارش کو دیکھتے فرماتے اے اللہ خوب برسنے والی اور نفع دینے والی بارش برسا، یہ دعا کرتے تھے چونکہ بارشوں سے نقصان بھی تو ہو جاتے ہیں، تو آقا یہ دعا کرتے تھے خوب برسنے والی اور نفع دینے والی بارش عطا فرما۔ عربی کے الفاظ تھے اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، سواد کے ساتھ ہے سیبا، نافعا نفع دینے والی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، یہ میں نے پیچھے کسی دن ذکر کی تھی، دوبارہ آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن مبارک سے کپڑا ہٹا لیا، یہ پیچھے میں نے ذکر کی تھی، آج اس کا سند اس کی متن آ گیا۔ سرکار نے اپنے بدن سے کپڑا ہٹا لیا یہاں تک کہ آپ کے جسم اقدس پر بارش پڑی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سرکار نے فرمایا یہ ابھی ابھی اپنے رب کے پاس سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ تازہ میرے رب کی بارگاہ سے آ رہی ہے تو میں نے اس کو اپنے بدن کے اوپر خوش آمدید کہا، اپنے بدن پر لیا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں یہ اہل محبت کی بات ہے کہ وہ جس طرح ہواؤں سے کہتے رہتے ہیں اے باد صبا جا کر میرے محبوب کو میرا حال سنا، میری خبر پہنچا، اور مدینہ طیبہ سے آنے والی ہوائیں بھی اچھی لگتی ہیں کہ تو شہر مدینہ کو چھو کے آ رہی ہے، اے بارش تو میرے لیے عزیز ہے کہ تو میرے مولا کی طرف سے آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، یعنی بارش کو طلب کرنے کے لیے، نماز استسقاء کے لیے۔ اس وقت آپ کے لباس پر کوئی زیب و زینت نہ تھی، یعنی بارش کے لیے جب آپ نکلے تو جیسے مسکین نکلتا ہے، بڑی عاجزی آہوزاری کی کیفیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ ایک حالانکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے، ہم پیچھے حدیث پڑھا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے سوٹ اپنا رکھو صاف ستھرا اچھا جو عام کام کے لیے یوز نہ کرتے ہو، تو نمازوں کے لیے قرآن میں زینت کا حکم ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز پہ جاتے ہوئے زیب و زینت اختیار کیا کرو، اچھے کپڑے صاف ستھرے پہنا کرو۔ مگر بارش کی دعا کے لیے سرکار نے اچھے کپڑوں کا اہتمام نہیں کیا، عاجزی مسکینی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ جو عام روٹین کے کپڑے تھے سرکار نے ان کو یوز فرمایا، زیب و زینت کو آپ نے ترک فرما دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ بارش بند ہو گئی ہے اور حالات بڑے تنگ ہو گئے ہیں، قحط کی کیفیت ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا فلاں دن ہم نماز استسقاء پڑھیں گے، اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن عیدگاہ میں اکٹھے ہو جائیں۔ جب وقت آیا صبح کا وقت تھا، سورج نکلنا شروع ہو رہا تھا، آپ نے لوگوں کو بلوا لیا نماز استسقاء کے لیے، یعنی ٹائم جو چاشت کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم آپ نے نماز استسقاء پڑھی۔ تو حضور نے پہلے ممبر رکھوایا ہوا تھا، اس پہ تشریف فرما ہوئے تکبیر اللہ اکبر کہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا تم نے اپنے گھروں میں اور زمینوں کے قحط زدہ ہونے اور بارشوں کے نہ ہونے کی شکایت کی، بے شک اللہ نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے میری بارگاہ میں مانگو بارش، میں دوں گا تمہیں بارش، اور تم سے وعدہ کیا ہے وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ پھر آپ نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمان و رحیم ہے،
جو اس بڑے قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، نیاز مند ہیں تیرے، ہم پہ بارش نازل فرما، اور جو تو نازل کرے اسے ہمارے لیے توانائی کا، طاقت کا ذریعہ بنا، اور ہمارے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا۔ پھر آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور انہیں اٹھانا ترک نہ کیا، اٹھاتے رہے یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ پھر لوگوں کی طرف آپ نے پیٹھ کی، قبلے کی طرف منہ کر لیا، اور آپ نے چادر مبارک کو پلٹ دیا، چادر کی سائیڈ پھیر دی۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے رکھے، لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے، ممبر سے اترے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی پہلے دعا مانگتے رہے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز دعا پڑھی، اور پھر اللہ پاک نے، آسمان بالکل صاف تھا کہ آقا کی دعا اور سجدوں کی برکت سے آسمان پہ بادل ظاہر ہوا، بادل گرجے، بادل چمکے، بادل برسے، یہاں تک کہ عیدگاہ سے گھر واپس نہیں آئے تھے کہ ندیاں بہنا شروع ہو چکی تھی وہاں پر، اس قدر بارش برسی تھی، اور لوگ اپنے بارش سے بچنے کے لیے دوڑتے پھر رہے تھے، کسی جگہ کے نیچے جائیں تاکہ بارش سے بچ جائیں۔ لوگوں کا یہ حال دیکھ کر حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے پریشان تھے کہ بارشیں نہیں ہیں، اب بارش سے بچنے کے لیے جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ رکے کہاں، چھپے کہاں، بارش اتنی آ رہی ہے۔ اور اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری حدیث پاک کا ذکر کروں گا۔ حضرت انس راوی ہیں کہ جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں حضور کے چچا حضرت عباس کو بلاتے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے بارش مانگتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ اے اللہ، ہم لوگ تیرے حضور، ہم لوگ تیری بارگاہ میں تیرے پیارے رسول کا وسیلہ پکڑتے تھے، جب حضور ظاہر حیات میں تھے ہم ان کو التجا کرتے تھے تو آقا ہمارے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، تو بارش دے دیتا تھا، اب ہم حضور کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، مولا ہمیں بارش عطا فرما دے۔ حضرت عباس کو آگے کرتے، حضرت عباس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اور وہ یوں کہتے تھے کہ یا اللہ، تیرے چچا ہونے کی نسبت سے لوگوں نے مجھے آگے کر دیا ہے کہ رسول اللہ کا چچا ہے، تو میری التجا کو قبول فرما اور بارش نازل فرما، اور اس دعا پر بارش ہو جایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی اپنی رحمتیں عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔